اور پھر اس منظر پر کس کا کلیجہ پھٹنا پڑے گا کہ ابن زیاد کے سامنے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر کا سر مبارک رکھا ہے اور وہ گستاخ اپنی چھڑی سے آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک دانتوں اور ہونٹوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، غصے سے بے تاب ہو کر بولے، چھڑی ہٹا لو، خدائے واحد کی قسم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہا اور بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اور پھر اس منظر کا تصور کیجئے کہ شہدائے کربلا کی لاشیں غازریہ کے باشندے دفن کر رہے ہیں، انہی میں ایک لاشہ بے سر بھی رکھی ہے۔ یہ امام مظلوم کا لاشہ ہے، یہ بے سر کے دفن کیا جا رہا ہے۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسماں ساکت تھا بیچارہ۔ بے شک محرم ہر سال ان غموں کی یاد ساتھ لاتا ہے اور آپ کی گریہ وزاری، نالہ و ماتم ایک فطری حقیقت ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ یہ نالہ و ماتم اور یہ آہ و بکا کس لیے؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ نے جان عزیز کی قربانی دے کر اپنے نونہالوں کی گردنیں کٹا کر امت کو یہ سبق دینا چاہا تھا کہ وہ چند دن سوگ منا کر بیت رسول کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کیا کریں؟ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کے کنارے میدان کربلا میں قربانی، شہادت، جہاد اور باطل سے پنجہ آزمائی کی تاریخ اس لیے تیار کی کہ نوجوانان اسلام اپنے سردار کے نقش قدم پر چل کر حق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہیں اور جیتے جی کبھی بھی باطل کو اپنے ناپاک قدم جمانے کا موقع نہ دیں، کربلا کے مصائب کا خیر مقدم کریں لیکن باطل کے آگے ہرگز گردن نہ جھکائیں۔ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں بیدہ کے مقام پر شہید کربلا نے جو خطبہ دیا ہے اسے بار بار پڑھیے اور غور کیجیے کہ نوجوانان جنت کے سردار کی شہادت، قربانیاں، میدان کربلا کا جہاد آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھتا ہے جو ظالم و جابر ہے، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ عملی طور پر ظالم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں جھونک دے۔ آپ نے فرمایا، لوگو خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کر دیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے غیرت آئی اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق و عدل سے بدلنے کی کوشش کروں۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔